سب کا مقدر مٹی ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد۔ اگر اس دنیا میں کوئی باقی رہتا تو میرے اللہ کا محبوب تھا جو ہمیشہ باقی رہتا، اور اللہ نے انہیں بھی فرمایا میرے محبوب عشنا شیطا، آپ کے لیے کوئی قید کوئی نہیں، ساڑھے واسطے تا ٹائم مقرر ہے، اس آ جاؤنا ہے، تلنا کوئی نہیں اس۔ لیکن اللہ نے اپنے اکیلے محبوب سے فرمایا عش ما شئت، میرے محبوب آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، جب آپ کہیں گے اس وقت۔ لیکن انک میت، موت آپ کو بھی آئے گی۔ یہ زندگی موت کیوں ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون دنیا کو راضی کرتا ہے، کون ایمان بچا کر دنیا کا سودا کر دیتا ہے اور کون ایمان کو بیچ کر دنیا خرید لیتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کل الناس یغدو فبائن نفسہ فموبقها او معتقها۔ دنیا کا بازار گرم ہے، کچھ لوگ ایمان بیچ کے اپنے لیے تباہی خرید رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جان کو بیچ کر اپنے لیے آبادی اور کامیابی خرید رہے ہیں۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی لڑ نہیں سکتا، صرف اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا عش ما شئت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لكموكن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم وبارک وتسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، میرے محترم بھائی دوستو، پورے علاقے سے اور بہت دور دور مقامات سے حضرات جمع ہیں، کچھ وقت آپ کا لوں گا۔ یہ دنیا خود بخود نہیں بنی اور یہ موت خود بخود نہیں آتی اور ہم اپنے ہاتھ پیدا نہیں ہوئے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ کون ہے وہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے۔ ثم استوى علی العرش، عرش پہ استوا فرمایا۔ یغشی اللیل النہار، رات دن کا نظام چلایا ہے۔ یطلبہ خفیفا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے۔ الشمس، سورج، والقمر، چاند، والنجوم، ستارے، مسخرات بامرہ، ایک اللہ کے غلام ہیں۔ الا، غور سے سنو، لہ الخلق والامر، خالق بھی وہ ہے، بادشاہ بھی وہ ہے۔ اس کی بادشاہی ختم نہیں ہوتی، ان کی بادشاہی 5 سال بعد ختم ہو جاتی ہے، ان کو پھر ووٹ مانگنے پڑتے ہیں، اور اللہ کی بادشاہی کو زوال نہیں ہے۔
باقی ہر کائنات کی ہر چیز کو زوال ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے نے مرنا ہے سوائے اللہ کے، باقی کسی کو بقا نہیں۔ پھر ہمیں کس نے پیدا کیا؟ والذی خلقکم، تمہیں اللہ نے پیدا کیا۔ کہاں سے؟ من تراب، مٹی سے، پھر ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے گوشت کا ٹکڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی، فکسونا العظام لحما، اس پر یہ شکل بنائی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا زبردست ہے پیدا کرنے والا۔ ایک وقت میں کروڑوں بچے ماں کے پیٹ میں، مادہ جانوروں کے پیٹ میں، انڈوں کے اندر، پرندوں کے اندر، مچھلیوں کے اندر، سانپ کے اندر، بچھو کے اندر، کائنات میں کتنی مادہ ہیں، اور تیرا رب وہ رب ہے جو کسی سے غافل نہیں، سب کو ٹھیک ٹھیک بناتا ہے۔ چوہے سے بلی نہیں پیدا ہوتی، بلی سے چوہا نہیں پیدا ہوتا، آم پر سیب نہیں لگتا، سیب پر امرود نہیں لگتا، یہ تیرا میرا رب ہے۔ اچھا انہوں نے بنایا کیوں ہے؟ ایسی کوئی درخواست دیتے ہیں بے سنو بنا، تو وہ کہتا میں نے بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں زندگی بھی دینی ہے اور میں نے تمہیں موت بھی دینی ہے۔ مارکز ریاض کی وفات صرف اس کی اکیلی نہیں، یہ سارا مجمع طارق جمیل سمیت ایک دن مٹی کے نیچے ہو، سب کا مقدر مٹی ہے، سب کا مقدر مٹی ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد، اگر اس دنیا میں کوئی باقی رہتا تو میرے اللہ کا محبوب تھا جو ہمیشہ باقی رہتا، اور اللہ نے انہیں بھی فرمایا میرے محبوب عش ما شئت، آپ کے لیے کوئی قید کوئی نہیں، 7:30 ٹائم مقرر ہے، اس آ جانا ہے، ٹلنا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے اپنے اکیلے محبوب سے فرمایا عش ما شئت، میرے محبوب آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، جب آپ کہیں گے اس وقت، لیکن انک میت، موت آپ کو بھی آئے گا، صرف آپ کا رب ہے جو مرنے سے پاک ہے، حی لا یموت، زندہ ہے موت سے پاک ہے، الحی القیوم، ہمیشہ قائم، ہمیشہ زندہ، لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کی ساری بادشاہی اس کی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے سب کو اتنا ملتا ہے جتنا وہ دیتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ ہن تسی دسو جی کرسی ایڈی وڈی ہوئے کہ 7 زمین آسمان دے ہیٹھ آ جاویں، او آپ کیڈا وڈا اس، انہاں دیاں تے کرسیاں چھوٹیاں چھوٹیاں، او بھی وٹی جاندیاں، کدی کوئی بیٹھا ہوندا ہے کدی کوئی بیٹھا ہوندا ہے، تو میرا رب کہتا وسع کرسیہ السماوات والارض، تیرے رب کی کرسی نے زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ نے ایک فرشتہ بنایا، ایک نہیں پوری ایک جماعت ہے فرشتوں کی، ان کا نام ہے صدل و کن، صدل و کن، وہ اپنا انگوٹھا ان کر دے وے، انگوٹھا اندر تے 7 سمندر دا پانی سٹو ایک قطرہ ہیٹھا نہیں جاوے، تو جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے، میں نے تقریباً سارے سمندروں میں سفر کیا ہوا ہے، میں ان کی ہیبت کو جانتا ہوں، تو جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور وہ بڑا منالا کی ہو جاؤے، لا تدرکہ الابصار،
وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ تم سب کو دیکھتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 آدمی چھپ کے بیٹھو چوتھا اللہ ہے، ولا خمسة الا هو سادسهم، 5 اکٹھے ہو تو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، 2 4 اکلا، الا هو معهم، تمہارے ساتھ ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن بتائے گا اے کی تائی اے کی تائی اے کی تائی اے کی تائی۔ انکار ہوگا؟ یہاں تو ایف آئی آر بھی بدل جاتی ہے، جج بھی خریدے جاتے ہیں، وکیل بھی خریدے جاتے ہیں، لیکن جو ایف آئی آر اے 2 فرشتے لکھ دے پین، انہوں کوئی بتا سکتا اور قیامت دن ان کو انکار کر سکتا؟ یوم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ایک رائی کے دانے کے برابر تیرا ظلم ہوا کہ تیری نیکی ہوئی تو تیرا رب تجھے دکھا دے گا۔ اقرأ کتابک، اے پڑھ اے پڑھ اے پڑھ، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج میں کوئی گواہ نہیں لاتا، تیری اپنی کاپی تیرے اوپر گواہ ہے۔ اس لیے اکسی وہ مر گیا، وہ ایک ہی گنی نہیں، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اسے میری ہر شے لکھ چھڈی، میں انتا کسی نو دسیا ہی کوئی نہ ہے، اس نے میری ہر شے لکھ چھڈی۔ وجدوا ما عملوا حاضرا، اندھیروں میں کیا، اجالوں میں کیا، غار میں کیا، پہاڑ میں کیا، صحرا میں کیا، جنگل میں کیا، گھر میں کیا، کمرے میں کیا، جہاں بھی کیا، اکیلے کیا، مجمع میں کیا، اچھا کیا، برا کیا، اللہ ایسے تصویر چلا دے گا، ایویک 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 ایویک۔ تو یہ زندگی موت کیوں ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون دنیا کو راضی کرتا ہے، کون ایمان بچا کر دنیا کا سودا کر لیتا ہے اور کون ایمان کو بیچ کر دنیا خرید لیتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او موقفها، دنیا کا بازار گرم ہے، کچھ لوگ ایمان بیچ کے اپنے لیے تباہی خرید رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جان کو بیچ کر اپنے لیے آبادی اور کامیابی خرید رہے ہیں۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی لڑ نہیں سکتا، صرف اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا عش ما شئت، بلکہ جس دن آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کے 10 سے 11 بجے کا ٹائم، آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، سب کو سلام دعا کر کے رخصت فرمایا، پھر بیٹی کو بلایا، اس سے فرمایا ذرا اپنا کان نیڑے کر، انہوں نے ایسے کیا کہ میری بیٹی میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگی، پھر کہنے لگے اور کان نیڑے کر، پھر انہوں نے ایسے کیا کہ رو نہیں، تیری میری جلدی ملاقات ہو ہمارے لیے۔ 6 مہینے بعد بیٹی کو بلا لیا، پھر اس کے بعد حسنین کو بلایا اور ان کو ایسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، کسی کی دفعہ بھی نہیں روئے، لیکن جب اب حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، سجے کھبے دا فرق، چھوٹے وڈے دا فرق، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، اور حسن سر سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کی تصویر تھے۔ تو اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، لیکن دونوں کو ایسے اٹھاتے، اس کو ادھر اس کو ادھر۔ جب ایسے کیا تو ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کا سر کٹتے ہوئے نیزے پہ چڑھتا دیکھا، تو آپ کے آنسو نکل آئے اور آپ کے آنسو نکل آئے، لیکن میں قربان جاؤں اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا، اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دی۔ پھر مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا کرتے رہے، آہستہ آہستہ پتہ نہیں کی دعا کی، پھر ان کو بھی بھیج دیا۔ جب یہ سارے چلے گئے
تو جبریل آتے کھلو گیا، چپ، کدی وہ چپ نہیں ہویا، اور آ کے چپ کر کے کھلو گیا۔ آپ فرمایا خیریت کی گل ہے؟ یا رسول اللہ، موت دا فرشتہ باہر کھلوتا ہے، اندر آمن دی اجازت منگدا ہے۔ اسے بادشاہ کو پوچھے اسرائیل کہ میں آواں کہ نہ؟ دنیا دا سب تو بڑا بادشاہ چنگیز خان، اس نام مراد دی قبر دا ہی پتہ کوئی، سکندر اعظم دی قبر دا ہی پتہ کوئی۔ تو آپ فرمایا آ جاوے۔ تو موت دا فرشتہ اندر آیا، اندر السلام علیکہ یا رسول اللہ، رکھن لگا میں آج تک کدی کسی نو سلام نہیں کیتا، پہلی ہستی ہو جنہوں میں سلام کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا تساں پہلی ہستی ہو، میرے رب فرمایا اندر جاون دی اجازت منگی، جے لب جاوے تا اندر جاویں، نہیں تا واپس آ جائے۔ پوچھے گا کسے حراج قریشی سید سو کلو اللہ تعالیٰ ملک الموجی میں اندر آ جاؤں تو ایتھوں نہ پڑھائیں تا آؤ گئے۔ پھر آکھن لگا آپ دے رب نے فرمایا کہ آمنا چاہمن تا لے آمیں، تے جے رانا چاہمن تے چھڑتے آ جاویں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرمایا جے میں آکھاں تو میری جان بھی کر لے سیں، کر لے سیں تو اللہ دا عمر میری جان بھی نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں۔ تو پھر آپ نے جبریل نو آپ نے ہی ویکھیا، میرے حال ویکھا ذرا، بندہ اکھیاں نال پوچھدا ہے نا کی صلاح ہے، کی صلاح ہے، این کر کے این کر کی صلاح ہے۔ تو جبریل آکھیا یا رسول اللہ، اللہ تواڈے ملاقات دے شوق وچ، اللہ تواڈی ملاقات دے شوق وچ تو حسن حسین دی واری ہاتھ نہیں چاہے کہ انہاں نو بچا لا۔ تے ہن سنو، فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے، میں پھر جواب دوں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا۔ تو جبریل واپس، موت دا فرشتہ اتھے ہی کھلوتا ہے، تو جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں میں توڑی امت دا خیال رکھسا۔ اے اس کملی والے نو دعا دیو تے درود پڑھو جس نے اے دعا قبول کروائی کہ میں تیری امت دا خیال کرساں، ورنہ آپا بھی کتے بلے بن جاویے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا کہ مجھے جانا ہے یا رہنا ہے۔ جبریل گئے، جواب لائے، میرے محبوب ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گے۔ میرے رب کی قسم، سارے علاقے دے چھوٹے بڑے لوگ بیٹھے، اگر میرے نبی یہ اللہ سے نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔ مچھلی کھانے پر اللہ نے کہا کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے۔ ایک رات میں چھوٹے بڑے پورا شہر اللہ نے بندر بنا دیا، پورے شہر کو اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ تو ہماری کو رشتہ داری ہے، بیچ میں اس کملی والے کے آنسو ہیں، اس کا رونا دھونا ہے، اور اس کی دعائیں ہیں یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ میدان محشر میں جب جہنم آئے گی اور چیخ مارے گی تو ہر انسان کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تیری میری دوستی کا واسطہ، بس نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، بس نفسی نفسی۔ اور اس وقت ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ سارے حیران بھئی اے کون ہے؟ سے تو ماں نہیں پوچھدی پئی پتر نو، پتر نہیں پوچھدا پیا پیو نو، خامن نہیں پوچھدا پیا بیوی نو، بیوی نہیں پوچھدی پئی خامن نو، برا تو بجیا کھلوتا ہے۔ یہ کون ہے جڑا امتی امتی نال ہچکیاں بھی ہیں، نال ہنجو بھی ہیں، یا رب امتی امتی۔ وہ آواز پورے معاشرے چ گونجنی ہے امتی امتی۔ سارے اکھیاں پڑھتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو میرے بھائیو، جو اتنی وفا کر گیا اسی سے بے وفائی کرنی، چند دن کی دھوکے کی زندگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے،
کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اپنی اکھیاں نال دنیا نہ ویکھو، قرآن دی اکھیاں نال ویکھو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ریت کا پانی ہے۔ کتنا پانی نظر آ رہا ہوں ریت تے، ایک آدمی دوڑا، اوے پانی میں اترنے لگ گئی ہے، اور دوسرا کہتا پانی نہیں دھوکا ہے، یہ دھوکا ہے، پانی نہیں۔ اچھا تمہوں نے پانی تو روکنا ہے، اور وہ بھاگتا ہے، پانی آگے جاتا ہے، وہ بھاگتا ہے، پانی آگے جاتا ہے، پیاسا گر کے مر جاتا ہے۔ یہی اس دنیا کے عزتوں کا، محنتوں کا، دولت کا، غربت کا انجام ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا چالا ہے، اس سے فنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ بھائیو، اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے محبوب کو راضی کر لو کہ میرے رب نے ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، اور اسے کب بنایا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو۔ بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں محمدی بن جاؤ۔ یہ محمدی پارٹی ہے، اے نون لیگ پارٹی دا ہے، اے پیپل پارٹی دا ہے، اے پی ٹی آئی پارٹی دا ہے، اے جمعیت پارٹی دا ہے، ادھر کاٹا پھیر دیو، محمدی پارٹی بن جاؤ کہ میں تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، مجھے ان کی غلامی چاہیے۔ آپ نے اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کیا، اگر آپ چاہتے تو کربلا نہیں ہوتا، اگر آپ چاہتے تو حسن کو زہر نہ دیا جاتا۔ 40 دن زہر میں تڑپا ہے میرے نبی کا نواسہ، جس کو سب سے زیادہ آپ نے پیار فرمایا، سب سے زیادہ جس سے پیار فرمایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حسن کو یہاں اور کبھی حسین کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اینج کر کے جھولے دے رہے ہیں، نہیں دینی ماما جھولے، کدی ایک نو کدی دوے نو جھولے دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ارتقا، اوپر آؤ، پہاڑی پہ چڑھو، پلیاں پہ اوپر آؤ، تو ایسے ایسے کر کے اوپر چڑھتے، پھر کہتے اور اوپر آؤ، پھر وہ اور اوپر جاتے ہیں، پھر کہتے اور اوپر آؤ تو یہاں تک آ جاتے ہیں، تو آپ ایسے، پھر آپ ایسے ہو جاتے ہیں، کہتے اور اوپر آؤ تو یہاں آ جاتے ہیں، پھر آپ ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اور اوپر منہ کر کے ان کا بوسہ لیتے ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ تو حق نہیں بنتا تھا کہ آپ دعا کرتے یا اللہ اس کو زہر سے بچا لینے، قربان ہونے دیا کہ میری امت میرے گھر سے سبق لے گی، میرے گھر سے سبق لے گی، میرے گھر سے۔ کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، صرف میرے محبوب کی اولاد ذبح ہوئی ہے۔ اور ایک بول پر یہ سارے سیاستدان بیٹھے ہیں، ان کی تو کوئی حکومتیں ہے ہی نہیں، حکومتیں تو وہ تھیں۔ ایک بول پر امام حسین اپنی زندگی بھی بچا سکتے تھے، اولاد بھی بچا سکتے تھے، رزق بھی بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے۔ اس ظالم کی بیعت کرنے سے ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ان کو کربلا کی شہادت کی وجہ سے جنت کی سرداری نہیں ملی، ان کو دونوں بھائیوں کا ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا باپ حسن حسین سے بھی اونچے درجے والا ہے۔ تو کربلا کی وجہ سے سرداری نہیں ملی، ماں کا دودھ پیتے مل گئی، تو کیوں اپنے آپ کو قربان کیا ہے؟ ایک بول ہی تو تھا سرداری۔ میں بات کر رہا ہوں، میں سر درد کا مریض ہوں 6 سال سے، لیکن تعلق ایسا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکا، تو اس لیے میں آ گیا ہوں، ورنہ میں بالکل آج کل کہیں نہیں جاتا ہوں، تو کہیں پھر مجبوری ہوتی ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر۔ یہ سارا مجمع اس لیے آیا کہ اللہ حاجی خضر یاد کی بخشش کر، ٹھیک ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے، موت پہ پتہ چلے۔ ان کو تو ماں کا دودھ پیتے پتہ چل گیا تھا کہ میں جنت کا سردار ہوں، پھر جان کیوں دی ہے، پھر جان کیوں دی ہے؟ ان سادات کو سمجھانے کے لیے دی ہے کہ جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا کو ٹھوکر مار لیں اور آخرت کو بچا لیں۔ آسان ہے میت دیکھنا اولاد کی، میرا جوان بیٹا فوت ہوا ہے، مجھ سے پوچھو کہ میرے سینے پہ کیا زخم لگا ہوا ہے جو آج تک نہیں گیا، اور جس کے سامنے سارے بچے ذبح کر دیے جائیں، بھتیجے ذبح ہو، بھائی ذبح ہو، اور ایک بول کے سب کچھ بچا سکتا۔
اور اس کی جنت پہ کوئی فرق نہ پڑتا. لوگ اپنی اولاد کو لائیں گے جو اب بچیاں دی خاطر کیتا ہے. میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر پیش کرے گا. اید کول وا دعائی اید کول وا دعائی توڑی اولاد اید کول وا دعائی توڑی. اللہ کی قسم جس نے اللہ کو ناراض کیا اس سے گھاٹے والا انسان کوئی نہیں، اور جس نے اللہ کو راضی کیا اس سے بڑا اونچا سردار کوئی نہیں. ایک بیٹا رہ گیا عبداللہ 2 سال کا. وہ 2 سال دشمن دا بچہ بھی چنگا لگا تا آل رسول اور سارے نسل ذبح ہو کے ٹٹھی پئی. لاشاں شاونیاں ایسا آپ کے بھتیجے قاسم پورے آل رسول میں سب سے خوبصورت تھے. امام حسن کے بیٹے جب ان کے تلوار پڑی اور دشمن میں گرے تو ان کا ہائے چاچا، تو امام حسین شیر کی طرح لڑتے پھرتے وہاں تک پہنچے، لیکن اتنے میں ان کے زخموں نے ان کو تمام کر دیا تھا. تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر روئے. کہا بھتیجے آج تیرا چاچا بڑا بے بس، لیکن ایک دن آونا ہے جدہ اے حساب انہوں دیونا پاوے. پران دی لاش اٹھائی پچھا جا 17 آل رسول دے بچے جوان لاشاں پہیاں ہیں. ایک بول پہ سب کچھ بچ سکتا تھا، ایک بول پہ ایک بول پہ. عبداللہ بن حسین 2 سال، میرا پوترا 2 سال دا. ہر لو دل کرندہ اکھیاں دے اگوں روے، اکھیاں دے اگوں روے. اس کو بلوایا کہ ہن میری تا واپسی ہے، میں انہوں ویکھ لواں چوم لواں. اور زخموں سے بالکل نڈھال ہو کے بیٹھے ہویا. خادمہ نے لیا کے بیچتی تھا، انہوں سینے نال لایا ہے، انہوں پیار کیتا. ایتھے بہا لے بٹاں تے بہا انہوں انجوین دے پہن. حرملہ بن موقد النار اس خبیث دی نسل ایسا تیر ماریا. رب نو طاقت آئی، تیر اتاں لگا جاندہ، تیر کھبے لگا جاندہ، تیر سجے لگا جاندہ. وہ سدھا ایتھے آ کے لگا، ایتھے. وہ بچے دی چیک بھی نہ نکل، اینیو دا سر ہو گیا، ایتھو خون نکلیا. سب میرے نبی دے نواسے اللہ پہ بھر لئی این کر تے بھر کے اینیو تا اسمان نو سٹی. اللہ سایہ تو تا راضی ہے نا، بس مڑ کوئی پرواہ نہیں. زندگی گزارنی ہے تو اللہ کو راضی کر کے گزارو، ورنہ میرے رب کی قسم ذلت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں. اتنی بڑی ہستی اکیلے رہ گئے. شمر کے قتل کرو، کوئی نیڑے نہ جاوے. ایک بدبخت نیڑے گیا تے کم کے پیچھے آتا ہے. شمر نے گال کٹ تو زرع بن شریک تمیمی اس گاوات کے تلوار ماری، سجے موڑ ہوتے ہوئے این ڈھلک کے ڈھٹ. سنان بن ابی انس نے سر وڑ کے نیزے تے چڑھا بھی. کربلا کیوں ہوئی یہ اللہ نو روک سکتا، اللہ بدر والے فرشتے لا سکتا ہے. یہ کیوں ہے یہ واقعہ؟ اے سارے انو صرف سیدان دی گل نہیں کر رہا، اے سارے جتنے بیٹھے ہیں، سیاستدان بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عہدیاں والے بھی بیٹھے ہیں، نیک بھی ہیں گناہگار بھی ہیں. ان سارے واسطے پیغام ہے، لاؤڈ سپیکر تو بھی وقت ہے کہ رب نو راضی کریں دے ہویاں جیند دیمنی پوے تا ہس کے دے وے. عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ سہ بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چوک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائن نباہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دیتے تے راز نہ بننے ہو. اللہ کو راضی کرو میرے بھائیو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. میرے رب کی عزت کی قسم اس میں کچھ بھی نہیں رکھا. سیاست کرو، حکومت کرو، تجارت کرو، زراعت کرو، نوکری کرو، سب کچھ کرو، اللہ کو راضی کر کے کر، اللہ کو راضی کر کے کر، اللہ کو راضی کر کے کر، اللہ کو کے حبیب کو راضی کر کے کرو، اللہ کے حبیب کو راضی کر کے کرو. تنو عجیب گل سنو، یزید جس لے مرے او دی حکومت 1 کروڑ مربع میل تے ہے. 1 کروڑ مربع میل تے او دی حکومت ہے.
ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਆਵੀਆ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 22 ਸਾਲ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਰੇ ਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਤੇ MP MNA ਸੈਨੇਟਰ, ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਵਜ਼یر اعظم ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਜਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕੱਲ ਉਹ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਹੈ, ਤਰਸੋਂ ਉਹ ਹੈ، ਮੁੜ ਪਿੱਛੋਂ موت ہے۔ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ہے ہی کوئی نہیں۔ 40 دن حکومت کیتی، 40 دن، 1 کروڑ مربع میل تے 40 دن تے سارے خاندان نو کٹھا کیتا اور فرمایا میرا باپ ظالم آئی، اس آل رسول دا خون ویٹیا اس تخت دے مگر، تے جس تخت دے پیراں ہیٹ حسین دا خون ہوئے، میں ادو کے لعنت پینا۔ اے لو اپنی حکومت سانبھو، جنو دیمنی نے دے دیو، مینو نہیں چاہی دی۔ 22 سال دی عمر، 1 کروڑ مربع میل حکومت، اور چھڑ کے او گیا اور جا کے گھر بہ گیا۔ مڑو دا جنازہ ہی نکلیا، اس باہر ویکھے ہی نہیں کہ کی ہوندا پیا ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حبیب کو راضی کرو۔ یہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل موت نواں دن، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی بادشاہی نصیب کرے، وہ ہے کامیاب۔ بلال بن رباح، دادا کون ہے کوئی پتہ نہیں، پردادا کون ہے کوئی پتہ نہیں، انہاں دی پوری شجرہ نسب لکھیا تھے اللہ دے فضل نال۔ دادے دا نام نہیں پتہ ہے، لیکن میرا نبی فرماتا ہے بلال دی قبر شام میں ہے۔ آپ فرمایا جب میں قیامت کا دن اٹھوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا، میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا، اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا اور نکلتے ہی اذان دے گا۔ پھر وہ صرف اونٹنی پر میرے آگے آگے چلے گا، میں پیچھے اونٹنی پہ ہوں گا۔ جب بلال پہنچے گا میدان معاشر میں تو اذان دے گا۔ یہ اذان آج ابو جہل بھی سنے گا اور آج ساری فرعون بھی سنیں گے۔ اور پھر جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی پکڑ کے بلال میرے آگے آگے چلے گا۔ یہ بے نسب آدمی کا رتبہ اللہ تعالیٰ کا نبی بتا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کا نسب بہت بڑا ہے۔ ایک واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پیڑھی اور نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ارام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ واحد خاندان ہے جس کی آدم تک پیڑھی جاتی۔
یہ گیلانی صاحب اگر مجھے وہ دکھا دینا تو وہ بھی یاد کر کے میں ان کی پیڑھی بھی سنا دوں گا کہ مجھے اہل بیت سے عشق ہے۔ میں نے مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا محرم سے پہلے کہ جی ساڑی تسی دا دیں مجلس پڑھ دیو اسی تانوں خوش کر دیواں۔ تو تانوں پتہ خوش کرن دا کی مطلب ہوندا ہے؟ پتہ نہیں، اسی تانوں خوش کر دیواں۔ میں کہ میں پہلے ہی خوش ہاں، میرے واسطے تو سارا سال ہی کربلا آندی، میں اہل بیت نو سارا سال بیان کرنا، میں تہاڈے کول نہیں لینا، تسی کتنا دے سو اس کول ڈھیر اللہ میں نے دتا ہویا، میں انہاں دے کولوں لینا ہے جنہاں دا میں میراثی بن کے سارا سار کو لینا، جو میں نے اتھوں لبنا ہے وہ اتھوں تا نہیں لبنا۔ اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ایمان ہے، وہ عمل والا ہو یا بے عمل ہو اس کے پیچھے میرا محبوب ہے۔ میں سارے مجمع سے کہتا ہوں کہ ایک تو بھائیو 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اور صرف ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ 10 لاکھ حدیثیں ہیں، اس میں سے ایک حدیث سناتا ہوں جڑی تہاڈی ساری زندگی دے اوتے کافی ہو جائے۔ آپ فرمایا 4 گلاں میرے کولوں سکھ لو، اب 5واں انگوٹھا بھی نہیں، 4 صرف 4 گلاں میرے کولوں سکھ لو، صرف 4 گلاں، دنیا بھی تہاڈی آخرت بھی تہاڈی، سبحان اللہ، صرف 4 گلاں۔ پہلی گل کی ہے صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولے اجے، کدی جھوٹ نہ بولے اجے، ٹھیک ہو گیا۔ حفظ و امانتن، کدی کسے نو دھوکھا نہ دے اجے، 2 نمبری نہ کرے اجے، امانت داری نال زندگی گزارے اجے۔ 3 حسن و خلیقتن، منہ دا بول مٹھا رکھیا جے، منہ دا بول مٹھا رکھیا جے، اے کسے نو ماں دی گال، کسے نو بہن دی گال، کسے نو کوئی گال۔ اللہ دا شکر ہے اللہ نے تبلیغ دی صحبت دی برکت نال بچا لیا، بڑی جلدی 18 سال دی عمر چی، لیکن ساڈے سارے ذمہ دار کی ساڈا تے کھوتا بان والا بھی کھوتے نو ماں بنن دی گل ہی کڑدا جاندا پیا ہوندا۔ تو آپ فرمایا حسن و خلیقتن، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا بول میٹھا کرو، اپنے ماں پیو دے پیر دھو تے پیو، اپنی بیوی نال چنگا سلوک کرو، اپنے بچیاں نو عزت دیو، اپنے بہن بھراواں نال چنگا سلوک کرو۔ جے اللہ تانوں دیتا ہے اقتدار تو کسی تو ظلم نہ کرو، کسی تے زیادتی نہ کرو، ورنہ ظلم جڑا ہے سب تو بڑا گناہ بن جاندا ہے قیامت والے دن۔ چوتھی فرمائی عفتن فی طعمتن، رزق حلال کماوے جے حرام نہ کماوے، رزق حلال کماوے جے حرام نہ کماوے جے۔ رزق حلال کھاون والا او دے رزق کدی بھی تھوڑ نہیں ہوندی، اللہ دی نسلاں نو پال کے وکھیندا ہے، اور حرام جتنا جلدی آندا ہے اتنے جلدی مکا جاندا ہے تے اگاں دی پکڑ وکری ہے۔ تو میں دوبارہ دہرا دینا، سچ بولنا ہے، دیانتداری، دھوکہ نہیں دیونا، جھوٹ نہیں بولنا، اپنے اخلاق اچھے رکھنے تے رزق حلال کماونا ہے۔ تے پھر مزے دی گل ہے جو کوئی ہو بھی جاوے 19 کی تاکہ یا اللہ معافی دے نہ جا معاف کیتا، مڑ ہو گیا یا اللہ معافی دے نہ جا معاف کیتا، اور او دی میں رحمت تے قربان جاواں، رحمت تے میں قربان جاواں۔ یہ سارے حکومت والے بیٹھے کوئی تھوڑا جہا انہاں دا بندہ دے دے تے انہوں کٹ دین تے او کئیاں نو او ایس ڈی بنا دین، کئیاں نو سسپینڈ کر دین۔ میرا اللہ فرمیندا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ چوکی حراج تو چاہ کے تے اسمان دی چھت نو لا دے۔ اے نیلا اسمان نہیں ہے، یہ سورج دی روشنی ہے، اسمان تک اسے ویکھے نہیں اتنا دور ہے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے تو اتنے گناہ کر کے ایتھو چاہ کے اسمان دی چھت نو لا دے، پھر صرف ایک واری آکھ یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں۔ اچھا مڑوی ہو جاوی آ جاویں میں مڑوی معاف کر دے تے کدی پوچھاں بھی نہیں، مڑتا نہ کرے۔ ازاد اپنے چھوٹ بچیاں کولو پوچھنا ہے تو مڑتا نہیں ہے، غلطی کرسا نہیں بابا میں ہن نہیں کریندا مینوں معافی دے، پھر نوکر تا بڑی دور دی گل ہے۔ اور میرا رب آندا ہے جتنے ہوویں نہیں ایک واری توبہ کر، کیونکہ حسین تے یزید دا فرق بھی رکھنا نا، تو کم یزید والے کرے تے آکھے اللہ آپ معاف کرے، صفت اے بھی تو نہیں ہو سکتا کہ عدالت بھی تو ہے میرے رب دی، لیکن آندا توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں، توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں۔ ایک واقعہ سنا کے میں گل ختم کرنا۔ کراچی میرا ایک شاگرد آئی، او دے محلے چ ایک عورت آئی جڑی لڑکیاں سپلائی کر دی آئی، او دے بیٹے نو کہ میرے بیان لب گئے، اس گھر سننے شروع کیتے، او لگدے ٹپدے دی ماں دے کان وچ پوے آواز، ایک دن او آپ بھی بہ گئے تو اس میرا سارا بیان سنیا۔ اس آخیا یہ کون ہے؟ اس پتر آخیا مینوں ہی نہیں پتا کون ہے۔ تو اس آخیا تینوں دیتا کہیں؟ اس آخیا اے جڑا
مسجد دا مولوی اس دیتا ہے تو ماں رمضان آئی وہ بوئے تے آ گئی تراویحاں تو بعد تو او میرے شاگرد نو آکھن لگی اے سیڑھی تو دیتی ہے میرے پتروں سے کجویاں اس آکھا اس وچ تیرے استاد آکھا ہے بھئی اتنے گناہ ہومن کے اسمان تک ہومن تے توبہ کرو اللہ معاف کر دیندا ہے تے یہ گل ٹھیک ہے میں کہ وہ آکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے نبی دا فرمان وہ میرے شاگردوں میں پتہ ہے کہ بی بی دا کم کی ہے انہوں آپ نو پتہ ہے کہ میں کی کر رہا ہوں وہ آکھنے کہ میری توبہ قبول ہو جاسی جگہ ہاں جی میں یہ ہو جاسی تسی توبہ کر اور جو اس کہ میں آج تیرے کو توبہ کر رہی ہوں اور اگلے دن وہ عورتاں دے حصے چاہ کے ترابیاں پڑھنا آ گئے تے جس لے ترابیاں تو بعد دعا مانگیندی نا وہ کہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما یا اللہ میری توبہ قبول فرما یا اللہ میری توبہ قبول فرما اور رب دی رحمت تو گھڑے 29ویں تراویح تے سجدے دی حالت تے اس بی بی دا انتقال ساری زندگی اس لڑکیاں سپلائی کیتیاں تے 28ویں دن اس توبہ دے گزارے تے میرے رب دھو پاک کر کے تے سجدے چ اٹھا لے بڑے بڑے ولیاں نو موت اندی ہے سجدے چ تو رب بڑا کریم ہے وہ تھانے دار نہیں ہے بلی تر لیا تے کھلوتا ہوں تو آ تو معافی مانگ میں معاف کر دے تو توبہ کر میں معاف کر دے ایک ہنجو جڑا تیری اکھ تو باہر بھی نہ نکلی صرف اے تیرے اندر آلے ڈیلے نو تر کر دے وے اتنے تھوڑے جے پانی نال میں تیرے 70 سال دے گناہ دھو کے پاک کر دے چولا بھی دھومنا ہوئے نا تو سلوار تو بالٹی پانی دی چاہیے اور میرا رب مندہ 70 سال کی 100 سال بھی ہوئے تو صرف اے تھوڑا جا ایتھے پانی آ جاوے تو تیرے سارے دھو دس بھائیو توبہ کرو نماز پڑھو جھوٹ نہ بولو ظلم نہ کرو ایسا سردانہ نہ آنا ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو اور اپنے اللہ دے سامنے پیش ہونا انہوں یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ میرے بھائی رضا حیات اکبر اصغر نہ دے والد محترم دے میری ایک باری ملاقات ہوئی ہے نہ دے درجے بلند فرمائے اور میرے کوئی گل تو چنگی نہ لگے ہوئے تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا مینوں معاف کرے اللہ سانو سب نو عمل دی توفیق